الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صلاة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر من إراقة الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بحرورها وأظلافها وأشعارها وإنه ليقع على الله تعالى قبل أن يقع الأرض فطيب بها نفسا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرات گرامی قدر آج کا دن ایک بڑا ایک عظمت والا دن ہے اور ایک عظیم عمل ایک عظیم شخصیت کے ایک بے مثال عمل کی یاد میں منایا جاتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا اور پھر اس کو انہوں نے بڑے ناز سے بڑے پیار سے پالا پوسا اور جب وہ بیٹا بڑا ہوا جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا وہ کام کاج کے قابل ہوا وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا جن کے پہلے ہی بہت سے امتحان اللہ تعالیٰ لے چکے تھے ان کے والدین نے ان کے والد نے ان کو دھتکارا ان کے اپنے آبائی شہر نے ان کو دھتکار کر ان کو نکالا اپنا شہر ان کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑا اپنا گھر بار اللہ کے لیے ترک کرنا پڑا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز ہجرت کر کے عالم غربت میں انہیں جا کر رہنا پڑا اور اپنے شہر میں ایک بہت بڑا امتحان آگ میں ان کو ڈالا گیا ان سب امتحانات کے بعد ایک طرح سے یہ آخری امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لینا چاہتے تھے چنانچہ جب بیٹا مضبوط ہوا اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا اب اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کی صورت میں ان پر یہ وحی نازل فرمائی کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك جب بیٹا ان کے ساتھ کام کاج کے قابل ہوا چلنے پھرنے کے انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ فرما رہے ہیں اور بیٹا ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی
ابراہیم علیہ السلام کا خون تھا. انہوں نے آنکھیں بند کر کے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیے جا رہے ہیں آپ کر گزری، آپ مجھ پر ڈرتے ہیں. یہ بات وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کی عمر بمشکل 12-13 سال. ایسی عمر میں بچوں کے کھیل کود کا زمانہ، آپ اندازہ کیجیے جس کو باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، اور اس کا کیا عالم ہوگا، کیا ان کے دل پر گزری ہوگی، کیا کس طرح کا ایک احساس ان کا ہوگا. ہم اور آپ جب قصہ سنا رہے ہیں، جب میں مثلا بتا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ بعد میں انہوں نے ذبح نہیں ہونا، بعد میں جا کر ان کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہو جائے گا، لہٰذا آپ وہ احساس نہیں کر سکتے. لیکن جس وقت ان کو بتایا جا رہا ہے انہیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، میں ذبح نہیں ہوں گا، میری جگہ کوئی مینڈا ذبح ہو جائے گا. ان کو تو نہیں پتا تھا، ان کا تو یہی خیال تھا کہ اللہ نے وہی فرما دی ہے اب مجھے ذبح ہونا ہی ہونا ہے، مجھے اب ذبح ہونا ہی ہونا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی ہے تو ان کو ذبح کرنا ہی کرنا. ان باپ بیٹوں پر کیا گزری ہوگی. ہمیں اور آپ جب ہم قصہ سنا رہے ہیں سن رہے ہیں تو ہمیں تو معلوم ہے کہ آگے جا کر معاملہ یوں ہو جائے، آگے جا کر سین بدل جائے گا، قصہ پلٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیں گے اور ان کی جگہ مینڈا ذبح ہو جائے گا. تو ہم اور آپ اس احساس کو پیدا ہی نہیں کر سکتے، ہم اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آگے جا کر کیا ہوگا. لیکن آپ ان کا اندازہ کیجئے، اس باپ کا، اس عظیم بیٹے کا، کہ انہیں نہیں پتا کہ آگے جا کر کیا ہونا ہے. ان کا خیال یہی ہے کہ بس اللہ نے فرما دیا ذبح کرنا ہے تو کرنا ہے. بیٹے نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ذبح ہونا ہے تو بس ہونا ہے. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. 12-13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر لیں، اللہ نے فرما دیا تو کر لیں، میں تیار ہوں. آپ مجھ پر ڈرتے ہیں کہ میں بدک جاؤں گا، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں گا. نہیں، آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم. ایک مومن کا گویا کہ حقیقی معنوں کے اندر جس کو مومن کہا جا سکتا ہے، حقیقی معنوں کے اندر جس آدمی پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو فرما دیا بس فرما دیا. اللہ نے فرمایا تمہاری جان چاہیے تو چاہیے، میری جان حاضر ہے. اللہ نے فرما دیا تمہارا مال چاہیے تو بس چاہیے، اللہ نے فرما دیا بس حاضر ہے. اللہ نے فرما دیا تمہارا وقت چاہیے تو بس حاضر ہے. اللہ نے فرما دیا تمہارا گھر بار چاہیے تو بس حاضر ہے. یہ ایک مومن کی شان ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ یوں ہے تو بس یوں. لہذا وہ باپ بیٹا دونوں تیار، اور اس کے بعد وہ دونوں روانہ، اور وہ دونوں جو ہے وہ ان کو باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اور ان کو لے جا کر ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری لے جا کر جا رہا ہے. ماں نے ان کو تیار کر کے روانہ کر دیا. لطف کی بات یہ ہے کہ ماں کو دونوں نے نہیں بتایا، اس خیال سے کہ پتہ نہیں ماں کے دل پر کیا گزرے. باپ بھی نہیں بتا رہا، بیٹا بھی نہیں بتا رہا کہ ماں بس تم سے آخری ملاقات ہے، میں ذبح ہونے جا رہا ہوں، اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، اس کے بعد بس ہمیشہ کے لیے بچھڑنا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فراق ہے. اس خیال سے کہ پتہ نہیں ماں بیچارے کے دل پر کیا گزرے اور پتہ نہیں وہ اس کو برداشت کر پائے یا نہ کر پائے. دونوں روانہ، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر جھکا کر روانہ ہو گئے. اور جب جو ہے وہ دونوں چل پڑے، اب شیطان دیکھ رہا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ ہونے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے حکم پر عمل ہونے جا رہا ہے، میرا تو گھر برباد ہو گیا. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے گھوم پھر کر آ رہا ہے. آ کر ماں کے پاس آتے تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ اس کو باہر لے کر گئے ہیں، بیٹا ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ اس کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. دفعہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کرے گا؟ کوئی باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کو ذبح کرے گا؟ وہ پاگل ہے. نہیں، تمہیں نہیں پتا ابراہیم کا یہ خیال ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور وحی نے کے ذریعے اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ تم اس بیٹے کو ذبح کر دو، لہٰذا اس وجہ سے وہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ابراہیم کی گھر والی تھی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں.
اگر اللہ نے ان سے طلب کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اور اللہ نے ان سے اس قربانی کا مطالبہ کیا ہے، تو جیسے ان کا سر تسلیم خم ہے، میرا بھی سر تسلیم خم ہے، جیسے وہ تیار ہیں ویسے میں تیار ہوں۔ جب اللہ نے طلب کیا ہے تو اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جب وہاں سے ناکام و نامراد ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ پاگل ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے ہاتھ سے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ انہوں نے جان لیا کہ شیطان مردود ہے، خود بھی مردود ہوا، دوسروں کو بھی مردود کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اٹھا کر اس کو 3 پتھر جو ہے وہ مار کر دور کیا، پھر آیا، پھر پتھر مار کر دور کیا، پھر آیا، پھر پتھر مار کر دور کیا۔ اور اس کے بعد خیر واقعہ مشہور ہے، ابراہیم علیہ السلام سولی لے کر ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، فلما تلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جب انہوں نے ان کو پہلو جو ہے الٹا منہ لٹا کر اور انہوں نے جو ہے وہ چھری لے کر ان کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے چھری چلائی، ہم نے کہا ابراہیم تم نے اپنا وعدہ اپنا خواب سچ کر دکھا، بس کافی، ہمیں تمہارے بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مینڈھا دے کر ان کو ذبح کرا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ اس عظیم واقعے کی یاد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جاری فرما دی، اور اس کے بعد مسلسل یہ سنت تمام آسمانی مذاہب کے اندر جاری رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، اور آپ صحیح معنوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر آئے ہیں، تو اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما لنا فیہا، کہ اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ والصوف، کہ اللہ کے رسول اون جو بھیڑ یا دمبے وغیرہ کے جسم پر ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ اگر کسی نے وہ ذبح کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور آپ نے فرما دیا کہ ما عمل ابن آدم عملا احب الى اللہ تعالی یوم النحر من احراق الدم، کہ یوم النحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ تعالیٰ کے ہاں ابن آدم کے اعمال میں سے کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ، زیادہ بڑا، زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یوم النحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ ابن آدم جتنے نیک اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال میں سب سے بڑا، سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانا ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَضْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، قیامت کے دن ابن آدم اس جانور کے سینگوں اور اس کے کھر اور اس کے اون اور اس کے پورے جسم کو لے کر آئے گا اور اس کے نیکی کے پلے میں اس کو تولا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور جانور کے قربانی کا کہ جانور کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوشی سے یہ کر لیا کرو، اور خوشی سے جو ہے وہ یہ قربانی اللہ کے حضور پیش کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر محبوب عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرما دیا تو بس اب سر تسلیم خم۔ اب ہم یہ نہیں پوچھتے کہ خون بہانا تو جانور پر ظلم ہے، اور جی اس میں تو ایک طرح سے جانور کو ضائع کرنا ہے اور اس میں اتنا مال ضائع ہوگا، نہیں، اللہ نے فرما دیا سو فرما دیا۔ بس اللہ کو یہ عمل پسند ہے، تو مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سر تسلیم خم ہے، وہ پھر اونچ نیچ ہو کوئی سوال و جواب نہیں کرتا، بس اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عمل کو ہم نے کرنا۔ ہاں، بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی نام و نمود مقصود نہ ہو، اس میں کوئی شہرت مقصود نہ ہو، اس میں کوئی دنیا کی اور کوئی غرض نہ ہو، اس میں کوئی دنیا کا جو ہے وہ محض گوشت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اور کوئی دنیا کا نام اس میں مقصود نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ نے صراحت سے فرما دیا تمہارے جانوروں کے خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں ملتا، تمہارے جانوروں کا
کہ باقی کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تک کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. کس نیت سے تم نے عمل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے. تو یہ اس عظیم دن کی یاد میں یہ عظیم عمل منایا جاتا ہے. یادگاریں پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور یادگاریں قائم کرنے کا طریقہ پوری دنیا میں عام طور پر یہ ہے کہ ایک مجسمہ کھڑا کر دیا. چنانچہ اب یہ ایک یادگار ہے، پتھر پہ یہ مجسمہ ہے، یہ فلاں کی یادگار 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 ہے. وہ ایک یادگار ہوتی ہے. اور اس یادگار کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیا ہے کہ سیاح آئے اور انہوں نے آ کر ایک چکر وہ کر لگایا اور چلے گئے کہ فلاں نے یہ کام کیا، بڑے کام کیے، اور واقعی بڑا کام کیا ہے. کوئی آیا کسی نے سیلفی کھینچ لی، کوئی آیا کسی نے جو ہے وہ گپ شپ لگا لی اور چلے. اسلام چونکہ اپنے ہر عمل میں، ہر کام میں ایک نمایاں اور ایک ممتاز اپنی ذہنیت رکھتا ہے اور اپنا طریقہ اور اپنا شعار رکھتا ہے. لہذا اسلام نے یہ نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مجسمہ کھڑا کر دیا کہ یہ ان کی یادگار ہے، یا مینڈھا بنا کر ایک پتھر کا ایک مجسمہ کھڑا کر دیا کہ یہ ان کی یادگار ہے. بلکہ اس سے اسلام نے منع کیا. اسلام نے یادگار منانے کا ایک اور طریقہ جو ہے وہ اس کی ابتدا کی جو پوری دنیا میں کہیں نہیں منایا جاتا. اور وہ یہ کہ تم ان لوگوں کی یاد، ان عظیم لوگوں کی یاد اس طرح نہیں مناؤ کہ ان کے تم مجسمے کھڑے کر دو. اس طرح مناؤ کہ تم ان کے عمل کو اپناؤ. جو عمل انہوں نے کیا وہ عمل تم کر کے دکھاؤ. اب ان میں سے کچھ اعمال تو وہ ہیں جو وہاں اس جگہ کے ساتھ خاص، مثلا ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے، کنکر مارے. یہ ایسا عمل ہے کہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس کو وہی رکھا گیا کہ جو وہاں جائیں گے وہ اس عمل کو زندہ کریں گے، اس سنت کو زندہ کریں گے. کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جیسے کہ قربانی کا عمل ہے، لہٰذا اس کو پوری دنیا کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جہاں کہیں ہو اس کو جاری کر دیا گیا کہ تم ان کی سنت پر عمل کر کے، ان کے طریقے پر عمل کر کے ان کی اتباع کی کوشش کرو. اس سے ان کی وہ روح تمہارے اندر پیدا ہوگی، ان کا وہ جذبہ تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، ان کے وہ احساسات تمہارے اندر منتقل ہوں گے. محض مجسمہ کھڑا کر کے تو کوئی بھی شخص گیا آ کر جا کر وہاں چکر لگا کر آ گیا، مگر ان کے عمل کی اتباع سے اور ان کی اتباع کرنے سے، ان کے پیچھے چلنے سے جو احساس پیدا ہوگا، جو ان کی روح تمہارے اندر آئے گی، جو ان کا وہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا، وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا. لہٰذا تم ان کے طریقے پر عمل کر کے، ان کے پیچھے چل کر، ان کے طریقے پر عمل کر کے تم یہ کرو. اور اس کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا گیا اور اس کو سنت بنا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا تو آپ کی سنت، اور پھر آپ کے بعد ہم ان کی سنت پر، اس عظیم سنت کو عمل کرنے، زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ شرکت کی کوشش کرتے ہیں. اور اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، اس کو حاصل کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا وہ جذبہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے جو ان کے اندر تھا، اور صحیح معنوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اسی مفہوم کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے آپ کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اپنے سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے.